جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقتدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکزی توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا عقد حضرت علی سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابوبکر نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر حضرت علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعہ ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابوبکر نے کہا، اے علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا
حضرت علی نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف جواب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زب و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابو بکر کی پیشکش نے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر اسلام اس سکوت کو توڑا اور فرمایا کہ اے علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کر لوں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں۔ آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا نے جناب کے سکونت کی رضامندی کی علامت قرار دے دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوگی۔
تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالاتر کر دے۔ لوگو، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگو، رسول اللہ نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا علی سے کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ہاں فرمایا۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ایک زرہ کے جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک غصفند کی کھال رنگی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس کو زرہ کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے جناب ابوبکر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا، اس مقدار سے جناب فاطمہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید لاؤ، اور اس میں کچھ درہم حضرت اسما کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو۔ جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے۔ معزز سامعین، جناب حضرت ابوبکر نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشپی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا۔ جب جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چھلنی،